السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کو ہم تختی نمبر 22 سے شروع کرنے والے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی کلاس کے سبق میں پڑھایا گیا ہے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کر ان قاعدوں کو سمجھ لیا ہوگا، اور اگر ابھی آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ہم یہاں سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر یہ میم ساکن ہے، اس والے میم کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو میم سے ملائیں گے۔ الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو۔ اب یہاں پہ چونکہ آیت ہے اور آیت جب آتی ہے تو آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کو جزم سے بدلا جاتا ہے، تو ہم زبر کو جزم سے بدلیں گے۔ نون ساکن، الیکم مرسلون، لام زبر لا، ہا میم پیش خم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، یشا، حمزہ واو پیش او، یشاء، نون ساکن، یہاں بھی زبر ہے، زبر کو جزم سے بدلیں گے تو نون ساکن ہوگا، یشاءون، لہم ما یشاءون۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ جہاں میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد والا حرف میم آ جائے تب وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس میں گننا ہوگا، ایک الف کے برابر ہمیں گننے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لہم ما یشاءون، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، حامیم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم، را زبر را، ضاد دو پیش ظن، فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، حامیم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مو، فہم مع، را زیر ری، فہم مؤری، ضاد واو پیش ذو، نون ساکن، فہم معرضون۔ اب یہاں سے میم ساکن کا دوسرا قاعدہ شروع ہو رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے، اگلا حرف با ہو، تب وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور اخفاء شفوی میں بھی گننا ہوتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، یہاں نون مشدد ہے تو نون مشدد میں گننا ہوگا۔ را با زبر رب، با زبر با، رب، حامیم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، حامیم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم، تارا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، حامیم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارہ، تا دو زیر تن، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، یہاں میم ساکن میں گننا ہوگا چونکہ میم ساکن کے بعد اگلا حرف با ہے۔ ترمیہم بحجارۃ،
واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما حامیم پیش ہم، وما ہم با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بمو میم زیر می، نون یا زیر نی، بمؤمنی نون زبرنا، بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، فا زبر فا، باشین زبر بش، فبشین را زیر شر، فبشر حامیم پیش ہم، فبشرهم با زیر بی، عین زبر ع، بیع ذال الف زبر ذا، بعذا بادو زیر بن، بعذاب، فبشرهم بعذاب۔ اب یہاں پر میم ساکن کا تیسرا قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی حرف ہیں، کوئی بھی حرف آ جائے ان میں سے، تب وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد والا حرف فا ہے، تو یہاں پر ہمیں بالکل غنہ نہیں کرنا ہے۔ حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم دال یا زیر دی، لکم دی نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل با زبر با، لم یلبا سین واو پیش سو، لم یلبسو، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تانون پیش تن، ام لم تن، ذال را زیر ذر، ام لم تنذر، حامیم پیش ہم، ام لم تنذرہم۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد والا حرف حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تب وہاں پہ ہمیں اخفا کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ تو ام لم تنذرہم، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، رادو پیش رن، لہم اجر، جیم میں قلقلہ ہوگا، لہم اجر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، تو چلیے آج کے سبق کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔